ویلکم بیک. ہم گفتگو کریں مزمل اسلم صاحب سے اور رانا احسان افضل خان صاحب سے. رانا صاحب, مزمل صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کے جو ضلع تھے ان کو مرج تو کر دیا خیبر پختونخوا میں, مگر فائنینشلی مرج نہیں کیا. ان کے لیے الگ سے ابھی بھی اسپیشل گرانٹ دی جاتی ہے. فاٹا کو جب مرج کیا خیبر پختونخوا میں تو خیبر پختونخوا کی آبادی بھی بڑھی, خیبر پختونخوا کی زمین بھی بڑھی, اور این ایف سی کو ان چیزوں کے مطابق اب اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا. اور اب بھی فاٹا کے لیے صرف اسپیشل گرانٹ دی جاتی ہے, جو کہ غلط ہے. اور اس میں ہی انہوں نے کہا کہ جو پیسے تھے 800 ارب ملنے چاہیے تھے, وہ 200 سے بھی ارب سے بھی کم ملے ہیں. Very quickly sir, because I'll go back to Muzammil صاحب after this. نہیں, اب اس کے اندر دیکھیں, یہ این ایف سی کا مینڈیٹ ہے کہ اس نے جو ایلوکیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی ہے. اس وقت ایک سب کمیٹی بن چکی ہے جو ریکمنڈیشن دے گی مرجر پہ, اور ایڈیشنل جو ڈویزیبل پول کا شیئر ان کو ملنا چاہیے. اس کی چیئر بھی جو ہے کے پی کے چیف منسٹر ہے. لیکن ابھی تک جو این ایف سی کے مطابق ان کو بالکل ان کا شیئر مل رہا ہے. جہاں تک فاٹا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے حوالے سے بالکل اس سال کی جو ایلوکیشن تھی فاٹا کے لیے وہ 145 بلین کی تھی, جس میں سے 56 بلین ان کو مل چکا ہے. اور ابھی جو کوئی اگر پینڈنسی ہے اس کے حوالے سے ان کی پلاننگ منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی, اور اب تک 2019 سے لے کے اب تک تقریباً 750 ارب ان کو مل چکا ہے. اب انہوں نے اپنی کیلکولیشن بنائی ہے کہ جی ہمارے خیال سے اتنا ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں, یہ جب آپ کا نیشنل لیول کے اوپر این ایف سی کا فورم ہے جہاں ان چیزوں کا فیصلہ ہونا ہے, تو پھر ان کو ادھر, اور اس کو چیئر بھی یہ خود کر رہے ہیں, تو ہمیں وہاں سے جب کوئی فیصلہ ہوگا تو بالکل وہ یہ جو ڈیسیجن ہے اس کو وفاق امپلیمنٹ کرے گا. لیکن اگر انہوں نے کوئی اپنی کیلکولیشن بنائی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس کی رانا صاحب, یہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ مزمل صاحب سے یہاں پوچھتے ہیں نا. ہاں, یہی بات اگر آپ ہمیں مزمل صاحب سے پوچھنے دیں. جی مزمل صاحب, آپ نے سنی رانا احسان صاحب کی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فیصلہ جب این ایف سی میں ہوگا تو اس کے بعد تبدیلی ہوگی, اور آپ نے تو اپنی کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں. دیکھیں, میں رانا صاحب کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا. ان کو آپ نے پروگرام میں بلا لیا, شاید ٹاپک بتا دیتی تو تھوڑا ریسرچ کراتے شاید, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لیتے. مزمل صاحب, آپ میرے ساتھ بالکل زیادتی نہ کریں. رانا صاحب سے میں نے خود بات کی تھی اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ اچھا نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر تیاری نہیں کی انہوں نے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ ایسے مت کہیں, کیونکہ آپ میری پروفیشنلزم پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ میں کوئی گیسٹ کو وہ کرتی ہوں. نہیں, جیسے آپ فرمائیں. آئی ایم شور رانا صاحب کے پاس سارے فگرز ہوں گے. جی, میں نے بڑی آسان الفاظوں میں بتایا تھا کہ جس دن مرجر ہو گیا تھا اس دن ہی خیبر پختونخوا کے خد و خال چینج ہو گئے تھے, چاہے آبادی کے ہوں چاہے اس کے ہوں. اور این ایف سی یہ کہتا ہے کہ آبادی کے حساب سے اور زمین کے حساب سے شیئر ملنا چاہیے. تو میں نے عرض یہ کی کہ جو ہمارے خد و خال چینج ہوئے زم ایریا جو فاٹا کی وجہ سے, اس کے حساب سے جو این ایف سی کا ہی 7ویں این ایف سی کا فارمولا لگاتے تو ہمیں جو ہے صرف ڈیولپمنٹ میں جو ہے اے آئی پی کا جو 100 ارب کا وعدہ کیا تھا وہ اس میں صرف 165 یا 70 ارب ملے 800 میں سے. پہلی بات یہ کہ جو وہ اعلان کیا تھا زم کے وقت, اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم این ایف سی کا حصہ ہوتے تو ہمیں سر اعلان کس نے کیا تھا زم ہونے کے وقت؟ ویری کوئکلی. یہ وفاقی حکومت نے, کیبنٹ نے کیا تھا, اور یہ پی ایم ایل این کے زمانے سے چل رہی تھی. 2016 میں سرتاج عزیز صاحب کی ریکمنڈیشن تھی. میری سن تو لیں سر, میری سن تو لیں. ہم آپ سے نہ اللہ کا شکر ہے نہ ہم آپ سے بھیک مانگنے آئے ہیں. اگر آپ کو یہ فارمولا صحیح لگتا ہے کہ اسپیشل گرانٹ پہ چلتے ہیں تو پھر جنوبی پنجاب کو بھی نکال دیتے ہیں, اس کی آبادی اور اس کی زمین کو پنجاب سے, اور وفاق سے اسپیشل گرانٹ لینا شروع کر دیں آپ بھی, اگر یہ بہت اچھا فارمولا ہے تو. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کمیٹی کا سربراہ بنا دیا ہے. میرے بھائی, یہ 11ویں این ایف سی کی جو میٹنگ شروع ہوئی ہے, سربراہ جو ہے وزیر خزانہ ہی ہے. ایک سب گروپ ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے کہ یہ شیئر کتنا ہونا چاہیے, یہ کیا ہونا چاہیے, جو 8 سال سے پینڈنگ پڑا ہے. سب گروپ ہی کا ہے بھائی جان, میں نے سب گروپ ہی کا ہے. تو وہ سب گروپ کی, ہاں, جب اگر آپ نے سنا ہو, ہاں, تو یہ جو ہے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے اسپیشل گرانٹ تو ایک کام کریں, جنوبی پنجاب کو الگ کر لیں, اس کی آبادی, اور وہ پنجاب جو ہے اسپیشل گرانٹ لینا شروع کر دے, تاکہ ہمیں بھی پھر تسلی ہو جائے گی کہ ایسا ہی ہو رہا ہے باقی صوبوں میں. صحیح ہے.
اب مزمل صاحب رانا صاحب کو جواب دینے دیں سر، وقت بھی ذرا کم ہے. جی رانا صاحب، اب شاید میں صحیح سمجھا نہیں پائی، اب مزمل صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ what the issue was that he was raising. دیکھیں مزمل صاحب نے جو ہے جب یہ 2018 یا 19 میں جب یہ ضم ہو گیا تو اس کے بعد کس کی حکومت آئی تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. تب تو انہوں نے کوئی NFC ایوارڈ میں جو ایلوکیشن تھی KPK کی اس کو اپڈیٹ نہیں کیا. یہ کسی کو بتاتے نہیں ہے. اگر یہ میں بتاؤں گا تو پھر یہ شرمندہ ہوں گے. تو دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر یہ اپنی جو 3 سالہ یا 3.5-4 سال کی جو ان کی حکومت تھی اس پہ NFC ایوارڈ کے مطابق اس کو 14.6 جو ان کی ایلوکیشن ہے اس کو انہانس کر لیتے تو یہ پرابلم نہ ایگزسٹ کرتا. لیکن انہوں نے اپنے دور میں نہیں کیا. بہرحال اس دور کے اندر سب گروپ بن گیا ہے اور جب اس کی ایلوکیشن انہانس ہو جائے گی تو ڈیفینیٹلی پھر فیڈرل ڈویزیبل پول سے ان کو شیئر. اب جو یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں میں نے آپ کو بڑا کانسٹیٹیوشنلی بتایا کہ یہ مینڈیٹ ہی NFC کا ہے. NFC کو جب یہ سب گروپ اپنی ریکمنڈیشن دے گا اور پھر پورے اس کو NFC کے پلیٹ فارم سے اپروو کر لیا جائے گا تو پھر یہ ایلوکیشن چینج ہو جائے گی. اور تب تک بالکل وفاق اپنے جو کنسٹرینٹ اور جو ٹائٹ ایک طریقے سے جو فائنینشیل میکنزم ہے اس کے تحت ہم بالکل اس کو دے رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو سسٹینیبل ہے. ضم علاقوں کو NFC کے اندر ان کو شیئر ملنا چاہیے. جہاں تک بات آ گئی دیکھیں PSDP کی تو وہ بھی 3% ایلوکیشن کی بات اس NFC سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کو ایڈ آن کیا جائے. اور PSDP کے اندر تقریباً 21 بلین کی ان کی ایلوکیشن اس دفعہ کی ہے. تو جب یہ ریکنسائل کریں گے دیکھیں ہم وفاق تیار ہے ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ریکنسائل کرنے کا. ان کے جو آئل اور گیس رانا صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ از دیر اے ڈیڈ لائن ٹو وچ یہ NFC میں فیصلے ہونے ہیں یا یہ ابھی مطلب کہ آبویسلی کیونکہ سارے صوبے اس میں ملوث ہیں تو وقت بھی لگ سکتا ہے. کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ کب تک فیصلے ہونے ہیں یہ NFC میں؟ دیکھیں میرے پاس تو ایسا وہ ڈیڈ لائن نہیں ہے لیکن آئی ایزیوم کہ یہ جلدی ان چیزوں کی جو ہے وہ اگر معاملات حل ہو جائیں تو پورے ملک کے لیے بہتر ہے. اور یہاں جو اس کو سیاسی طور پہ پروجیکشن کی جاتی ہے اور اپنی نالائق گورننس جو ہے اس کو چھپانے کے لیے سارا مدعا اس پہ ڈال دیا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اس کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ NFC ایوارڈز کو جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں اس کے حوالے سے بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارا وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ارشد شریف کا جو کیس سپریم کورٹ نے بند کیا ہے.